السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو. میرا نام محمد حمدان خان ہے اور جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو کچھ فضیلت جو بہت اہم ہے وہ میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے فضیلت جو کہ حدیث پاک میں آتی ہے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں، وہ ہے دعا کی قبولیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دو آیتیں ایسی ہیں جس میں اسم اعظم آتے ہیں. اسم اعظم مینز اللہ کے نام، جس میں ایک اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی ہے، ایک ہے سورہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. 1 منٹ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں، اور ہم معاشرے سے پڑھتے بھی ہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو سنت زندہ کرنے کا ہمیں ثواب الگ ملے گا، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے گی، اس کی قبولیت ہی قبولیت ہے. تو ہمارے لیے کتنی آسانی بات ہے. مطلب ہم اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں، سنت بھی پوری ہو رہی ہے ہماری، اور اللہ پاک دعا کو بھی قبول فرما رہا ہے. تو سب سے پہلے فضیلت تو آیت الکرسی کی یہ آ گئی. ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جس وقت وہ پڑھے اس وقت سے اگلے دن اسی وقت تک ایک فرشتہ منتخب کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں. تو جو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سے اگلے دن اسی وقت تک اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے وہ فرشتہ، اور اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. تو فرمایا ایک مومن شخص جب 5 وقت کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ پاک دن میں 5 فرشتے مخصوص کر دیں گے اس کے لیے، جو اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس کے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک صرف آیت الکرسی، اس کو پڑھنے میں 1 منٹ نہیں لگ رہا. ہر نماز کے بعد سے پڑھ رہا ہے مومن، اللہ پاک 5 فرشتے مخصوص کر رہے ہیں اس کے لیے، جو کہ اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں. اللہ پاک نے کتنا مطلب انعامات کی بارش کر دی ہے بندے پہ کہ ایک آیت الکرسی پڑھنے پہ اللہ پاک کتنے انعامات عطا فرما رہے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے. 1/4 قرآن کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اگر آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا اس کو پورے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو کہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1 قرآن پاک کا ثواب اس کو مل رہا ہے صرف 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے پہ. اور اگر 8 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا 2 قرآن پاک کا ثواب ملے گا اس کو. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 قرآن پاک اگر ہم ویسے ہی پڑھیں، انسان اگر ہم جیسے انسان پڑھے تو کم سے کم اس کو 1 مہینہ تو لازمی رکھتا ہے اگر 1 سپارہ روز پڑھے. اور اگر میری طرح کمزور ہو تو کم سے کم 2 سے 3 مہینے تو اس کو لگیں گے. تو اس کے بعد جا کے قرآن پاک ختم ہوگا اس کا، پھر اس کا ثواب بھی ویسے ملے گا اس کو. لیکن اللہ پاک نے کتنی آسانی کر دی کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ پاک 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو کتنی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے. انعامات کی بارش کر دی اللہ پاک نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت جو ہے وہ حائل ہے، اور کچھ نہیں ہے درمیان میں. فرمایا موت صرف پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان. فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. صرف اس کی کمی کیا ہے؟ موت کی کمی ہے. اگر اسی وقت موت آ جائے جب وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. لیکن کنڈیشنز بتا دی. فرمایا اگر وہ شخص صغیرہ گناہ اس کے ذمہ ہے کوئی، تو اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے تو اللہ پاک بنا توبہ کے اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اور اگر کوئی حقوق العباد اس کے ذمہ ہے، کسی بندے کا حق مارا ہے اس نے، تو وہ بھی اس آیت الکرسی کی فضیلت میں نہیں آئیں گے. اللہ پاک اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس کے لیے اس حق کو ادا کرنا پڑے گا جس کا حق مارا ہے اس شخص نے، چاہے کسی کی دل آزاری کی ہو،
کسی کو اپنے ہاتھ سے چوٹ پہنچائی ہو یا اپنی زبان سے چوٹ پہنچائی ہو، وہ اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ صغیرہ گناہ تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اپنے فضل سے بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اور حقوق العباد اللہ پاک معاف جب ہی کرتے ہیں جب وہ شخص معاف کر دے، وہ بندہ خود معافی مانگ لے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حق ماننے سے بچائے لوگوں کے جو کہ ہمارے لیے آخرت میں مشکل کا سبب بن جائے، کیونکہ یہ ہر کسی شخص کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اعلیٰ ظرفی کہ وہ سامنے والے شخص کو معاف کر دیں، ہر شخص کی اتنا بڑا دل نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے ہمیں اگر کسی نے معاف نہ کیا اپنا حق تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ حقوق العباد جب تک وہ شخص معاف نہ کرے تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک جو مومن ہے نا، اس کو ایذا پہنچانا، اللہ پاک کو فرمایا، اللہ پاک نے اس کا مفہوم ہے کہ خانہ کعبہ کو، اللہ کا جو گھر ہے، اس کو کوئی ڈھا دے، نعوذ باللہ گرا دے، اللہ پاک کو اتنا برا عمل نہیں لگے گا، لیکن اگر کوئی مومن شخص کی دل آزاری کر رہا ہے، اس کا دل دکھا رہا ہے، تو وہ عمل اللہ پاک کو زیادہ گراں گزرتا ہے۔ تو اللہ پاک مومن سے اتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑا مشہور قصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ مدینے میں جو سرکاری مال ہوتا ہے، جو بیت المال کا مال ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی کہ رات میں اس کی چوکی داری کریں، جو سامان ہوتا ہے سرکاری اس کی چوکی داری کریں آپ۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت ہی مسکین طبیعت کے مالک تھے، بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری سونپی تو وہ رات کو جاگ کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے کیا ہیں، فرماتے ہیں رات کو آدھی رات کے حصے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اپنی چادر کے اندر اس سامان کو بٹول رہا ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا مجبور ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھوکا ہوں، سامان لے رہا ہوں، رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کا معاملہ کہ کیا معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ جو بول رہا تھا کہ مسکین ہوں، بھوکا ہوں، گھر والوں کے لیے چوری کر رہا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ دیکھنا وہ کل رات پھر آئے گا۔ اگلی رات جب وہ پیرے پہ آیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، وہ شخص پھر آیا آدھی رات، ابو حریرہ نے پھر پکڑا اس نے پھر وہی سیم سین کیا، وہی معافیاں مانگی، رویا، ابو حریرہ کو پھر رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاجرہ پوچھا، پھر ابو حریرہ نے وہی فرمایا کہ مجھے رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرمایا کہ جھوٹ بول رہا تھا وہ شخص، کل پھر آئے گا۔ جب تیسری رات کو وہی سیم سینیریو ہوا، جب وہ شخص آیا، ابو حریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ پھر وہی ڈرامے کرنے لگا۔ ابو حریرہ نے کیا فرمایا، اب میں نہیں چھوڑوں گا، تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کہ کل سے نہیں آؤں گا، تو پھر آتا ہے۔ تو وہ شخص کیا کہنے لگا کہ میں تجھے ایک ترکیب بتاؤں گا کہ میں اگلے دن سے نہ آؤں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں کرے گا۔ تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، تو مجھے وہ ترکیب بتا کہ تو دوبارہ نہ آئے یہاں پہ، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں کروں گا۔ تو اس شخص نے کیا بتائی ترکیب، اس نے کہا کہ تو آیت الکرسی پڑھ کے اس سارے سامان پہ پھونک دیا کر، پھر اللہ پاک خود اس کی حفاظت کرے گا، تو سو جایا کر۔ اگلی صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور پورا قصہ بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص تھا وہ شیطان تھا، وہ جو کہ انسان کے روپ میں آتا تھا، اور اس شیطان نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا حربہ تجھے خود بتا دیا، کیونکہ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے، ایسی فضیلت والی چیز ہے، ایسی فضیلت والی آیت ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے اس چیز کی جس پہ پھونک دی جائے شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے کسی چیز پہ
تو اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 3 بار اس پہ پڑھ کے پھونک دے تو اللہ پاک بذات خود اس چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والے یہ کلمات ہیں۔ فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کو اپنے گھر پہ پڑھ کے پھونک دے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے آس پاس کے 40 گھروں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت والی چیز ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس آیت الکرسی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں یہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ اللہ پاک اپنی چیزوں کی، اپنی آپ کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت اس کے ذریعے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔